تو آج ہم ایک ایسی زبردست کہانی سنیں گے جس میں ایمان اور طاقت کا آمنا سامنا ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی داستان ہے جو بتاتی ہے کہ کیسے ایک پختہ یقین نے تاریخ کا رخ ہی موڑ کر رکھ دیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا ایک انسان کا ایمان ایک بہت بڑی، ایک طاقتور بادشاہت کو چیلنج کر سکتا ہے؟ چلیں اس کہانی میں آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ یہی سوال اس پوری کہانی کا مرکز ہے۔ ایک طرف ہے ایک نبی جن کا ایمان پہاڑ کی طرح اٹل ہے، اور دوسری طرف ہے ایک بادشاہ جو دنیاوی طاقت کے نشے میں بالکل چور ہے۔ تو جب یہ دونوں ٹکراتے ہیں تو آخر ہوتا کیا ہے؟ آئیے اس دلچسپ کہانی کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ ہماری اس کہانی کے جو مرکزی کردار ہیں وہ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ حضرت سارہ۔ وہ ایسے شدید حالات میں پھنس گئے تھے جس نے انہیں ایک ایسے سفر پر نکلنے پر مجبور کر دیا جس نے نہ صرف ان کی بلکہ آنے والی نسلوں کی زندگی بھی ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ تو قصہ شروع ہوتا ہے کنعان کی سرزمین سے، جہاں ایک اتنا خوفناک قحط پڑا کہ زمین بنجر ہو گئی اور لوگ بالکل بے یار و مددگار رہ گئے۔ زندگی گزارنے کے جو ذرائع تھے وہ بہت تیزی سے ختم ہو رہے تھے، اور اب زندہ رہنے کے لیے انہیں ایک نئی جگہ کی تلاش تھی۔ اور اسی مجبوری کی حالت میں انہوں نے مصر کا رخ کیا، جو اس وقت ایک بہت طاقتور لیکن ایک ظالم اور غیر متفق بادشاہ کی سرزمین تھی۔ یعنی وہ ایک بحران سے تو نکل رہے تھے، لیکن انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ انجانے میں ایک بہت بڑے خطرے کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ ٹائم لائن ان کے سفر کی پوری کہانی کو ایک نظر میں دکھا رہی ہے۔ دیکھیں کیسے وہ کنعان کے قحط سے بھاگ کر مصر پہنچے اور پھر سیدھا ایک ظالم حکمران کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ مطلب ہر قدم پر خطرہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ جب وہ مصر پہنچے تو انہیں ایک ایسے خطرے کا سامنا کرنا پڑا جس کا انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا، اور اس سے نپٹنے کے لیے حضرت ابراہیم نے ایمان اور حکمت سے ایک ایسا منصوبہ بنایا جس نے ان کی تقدیر ہی بدل دی۔ یہاں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ خطرہ تھا کیا۔ مصر کا بادشاہ صرف ایک حکمران نہیں تھا، بلکہ ایک ظالم شخص تھا جس کی بری نظر خوبصورت شادی شدہ خواتین پر پڑتی تھی، اور وہ انہیں زبردستی اپنے محل کا حصہ بنا لیتا تھا۔ اور حضرت سارہ کی غیر معمولی خوبصورتی ان کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن گئی۔ اب اس انتہائی خطرناک صورتحال میں حضرت ابراہیم نے حضرت سارہ کو اپنی بہن کے طور پر متعارف کروایا۔ یہ ایک ایسی حکمت عملی تھی، ایک ایسا پلان تھا جس کا مقصد بادشاہ کے قانون سے بچ کر حضرت سارہ کی عزت اور اپنی جان دونوں کی حفاظت کرنا تھا۔ یہاں ذرا سی بھی غلطی، ایک لمحے کی چوک ان کی جان لے سکتی تھی۔ اور اب ہم کہانی کے اس حصے پر پہنچتے ہیں جہاں سانسیں رک جاتی ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب بادشاہ کی بے لگام طاقت کو ایک ایسی الہی قوت نے چیلنج کیا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ بادشاہ کے دربار میں طاقت کے نشے میں چور جب اس نے حضرت سارہ کو دیکھا تو بری نیت سے ان کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ یہ وہ فیصلہ کن لمحہ تھا جہاں سب کچھ داؤ پر لگا ہوا تھا۔ لیکن جیسے ہی اس نے انہیں چھونے کی کوشش کی، ایک ناقابل یقین معجزہ ہوا۔ اس کا ہاتھ ہوا میں ہی مفلوج ہو گیا، بالکل بے جان، جیسے پتھر کا ہو گیا ہو۔ وہ اپنی جگہ پر ساکت رہ گیا۔ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، بلکہ اللہ کی طرف سے حضرت سارہ کی حفاظت کے لیے ایک واضح اور براہ راست مداخلت تھی۔ یہ اس بات کا کھلا ثبوت تھا کہ زمین کے بادشاہوں کے اوپر بھی ایک حقیقی بادشاہ موجود ہے، اور اصل طاقت اسی کے پاس ہے۔ اس معجزے کے فوراً بعد بادشاہ کی تو جیسے دنیا ہی بدل گئی۔ اس کا سارا غرور، سارا تکبر ایک لمحے میں شدید خوف میں بدل گیا، اور اسے اپنی بے بسی اور غلطی کا شدید احساس ہوا۔ تو دیکھیے بادشاہ کا رد عمل کیسا تھا۔ پہلے تو وہ دہشت میں آ گیا، بالکل خوفزدہ ہو گیا۔ پھر اس نے فوراً حضرت سارہ سے التجا کی کہ دعا کریں، اور اس نے معافی مانگی۔ اور جیسے ہی دعا قبول ہوئی اور اس کا ہاتھ ٹھیک ہوا تو بس اسے سمجھ آ گیا کہ وہ کتنا غلط تھا اور اصلی طاقت کس کے پاس ہے۔ لیکن اس واقعے کا نتیجہ صرف بادشاہ کی شکست پر ختم نہیں ہوا۔ اس خوفزدہ بادشاہ نے نہ صرف حضرت سارہ کو عزت کے ساتھ رہا کیا، بلکہ اپنی غلطی کے کفارے کے طور پر ایک ایسا تحفہ پیش کیا جس نے تاریخ کا دھارا ہی موڑ دیا۔ تو اس آزمائش کا نتیجہ یہ نکلا کہ نہ صرف حضرت سارہ کو عزت کے ساتھ واپس کیا گیا، بلکہ ان کی مکمل حفاظت کی گارنٹی بھی دی گئی، اور اس کے ساتھ ہی بادشاہ نے حضرت ہاجرہ نامی ایک نیک کنیز کو ان کی خدمت کے لیے تحفے میں پیش کیا۔
اب دیکھتے ہیں کہ یہ واقعہ جو ایک جان لیوا بحران سے شروع ہوا تھا، مستقبل میں ابراہیمی مذاہب کے لیے کتنی بڑی اور لازوال اہمیت کا حامل بنا۔ اور یہاں وہ اہم نقطہ ہے جو سب کچھ بدل دیتا ہے۔ یہ تحفہ جو ایک بحران کے لمحے سے پیدا ہوا، ایک عظیم پروفیٹک سلسلے کی بنیاد بنا۔ جی ہاں، حضرت ہاجرہ ہی بعد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ بنی، جن کی نسل سے اسلام کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا۔ یہ بات اس پورے واقعے کا نچوڑ ہے۔ یہ حضرت ابراہیم کے اللہ پر کامل یقین کی اور اس کے نتیجے میں ملنے والی اس الہی حفاظت کی ایک ایسی مثال ہے جو ہر دور کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ اور آخر میں یہ سوال ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ بعض اوقات زندگی کے سب سے مشکل، سب سے تاریک اور مایوس کن لمحات بھی غیر متوقع طور پر بہت عظیم اور بابرکت نتائج کا سبب بن سکتے ہیں۔